رامائن جو ہے وہ ہندوستان کی جو دو مقدس داستانیں ہیں، جن میں ایک کا نام مہابھارت ہے اور دوسری رامائن ہے۔ رامائن جو ہے وہ ایک شاعر ہے سنسکرت زبان کا، اور اس کا نام ہے والمیکی۔ اس کو بالمیکی بھی پڑھتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، چونکہ یہ واو اور بے کا ہے مسئلہ۔ بعض ہمارے جو مقامی بولیاں ہیں، زبانیں ہیں، ان میں کہ کہیں پہ واو جو ہے وہ بے پڑھی جاتی ہے اور کہیں پہ بے جو ہے وہ واو پڑھی جاتی ہے۔ اور پاکستان میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ جو ٹوبا ٹیک سنگھ کے لوگ ہیں، وہ واو کو بے پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ وائبریشن کو بھی، یعنی جو وی سے ہے اس کو وائبریشن کہتے ہیں وہ، تو جہاں پہ بھی واو ہوگی وہاں پہ وہ بے پروناؤنس کریں گے، تو لہذا ہم اس کو والمیکی پڑھیں گے۔ اور یہ سنسکرت کا شاعر ہے۔ اس کا جو سنسکرت میں جو اس کا مطلب ہے، رامائنہ لکھا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے پہلی نظم۔ یعنی ان کے خیال میں، ہندو دھرم میں یا ان کا جو عقیدہ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ دنیا کی پہلی نظم ہے جو مقدس زبان میں ایک عظیم المرتبت شاعر نے یہ نظم کہی۔ مثلا جیسے ہم اگر سیکرڈ اسکرپٹ کے اوپر بات کریں تو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے زبور، اور زبور جو ہے اس کو لیرکس آف ڈیوڈ کہا جاتا ہے انگریزی میں، اور زبور کا جو اردو میں مطلب ہے وہ ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے، یہ عربی سے آیا ہوا کہ یہ اس کا مطلب ہے نغمہ۔ تو یعنی نغمات داؤد کے نام سے، یا جسے ہمیں لہن داؤدی کہتے ہیں، تو یہ نظمیں جو ہیں ظاہر ہے توریت سے پہلے، توریت کے بعد جب یہ آئی اور انجیل سے پہلے کی یہ کتاب ہے، تو وہاں پر اس کتاب کے اندر جناب داؤد پہ جو اتری، تو اس کے بھی یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ شاعری کی کتاب ہے، اس میں نغمات ہیں جو وہ اس میں گنگناتے تھے اور جو اپنے لہن میں اس کو کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اس کے بارے میں بھی یہ خیال ہے کہ یہ اس سرزمین پر، اور یہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ پہلی نظم ہے۔ اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں رام کے اس میں کہ یہ 7واں اوتار ہے وشنو کا، اور اس کی جو 24,000 اشعار ہیں اس کے، یعنی یہ جو دنیا کے قدیم ترین جو ایپکس ہیں، جو رزمیہ نظمیں ہیں، ان میں یہ بڑی نظموں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کو سنسکرت میں جو پہلی نظم میں نے کہا کہ ادھی کاویہ اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب بنتا ہے کہ پہلی نظم۔ اور یہ کہانی جو ہے وہ رام کی کہانی ہے، جو ڈیووٹڈ ہے، جو پائس ہے، جو نیک دل ہے، اور جو رحیم کی تمام جو اس کی مجسم شکل میں اس کا وہ اوتار ہے، اس کا پرتاؤ ہے، کہ جس کے اندر بہادری بھی ہے، جس کے پاس علم بھی ہے، جس کے پاس حوصلہ بھی ہے، جس کے پاس یعنی تمام صفات جو ایک مرد مومن میں ہوتی ہیں، یا جو ایک کمپلیٹ انسان میں ہوتی ہیں، جس کو آپ کہیں گے کہ سپرا نیچرل یا سپر مین جو کہلانے کا صحیح اقدار ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر یہ پورا اترتا ہے، یہ آدمی ہے، اور اس کی کہانی کا نام ہے رامائن۔ اور دوسری جو اس کی ہیروئن ہے اس کہانی کی، اس کا نام ہے سیتا، اور یہ خوبصورت ہے، اور یہ اپنے مشرقی جو روایت ہے اس میں جو عورت کی وفاداری ہے اس کا یہ اس میں بامسمہ ہے، یہ مجسم شکل ہے عورت کی عفت کی، عورت کی جو خوبصورتی ہے اس کی، اور عورت کی پاکیزگی کی یہ علامت ہے۔ جیسے کہ کرسچینٹی میں میری ہے، یا جس کو ہم مریم کہتے ہیں، عربک اس کا مریم ہے، یا جیسے ہمارے ہاں اسلام میں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں یا امہات المومنین ہیں باقی، اور جیسے جناب فاطمہ الزہراء ہیں۔ اس طرح کی خاتون کا جو یعنی اس کو ٹائٹل حاصل ہے
ہندوازم کے اندر۔ کہانی یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے ایودھیا کا، اس کی 3 بیویاں ہیں اور ان کے ہاں اولاد کوئی نہیں ہوتی تھی، اور وہ بادشاہ جو ہے اس نے مختلف جو بھی ہوتی ہیں دعائیں کرائیں، مناجاتیں وغیرہ، تو پھر اس کو ایک دیا جاتا ہے ایک پیالہ، ایک مرتبان جس میں کچھ مشروب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو پلائیں، وہ آتا ہے ادھر سے یعنی روحانی طور پر اس کے اوپر، اور وہ پھر تینوں جو بیویاں ہیں ان کی وہ پیتی ہیں، اور پھر ان کے ہاں حمل ٹھہرتے ہیں، اور وہ 4 بیٹوں کو جنم دیتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ان 4 بیٹوں کی 3 مائیں ہیں، جن میں سے جو بھارتا ہے وہ ہے دوسرے نمبر پہ، اور پہلے نمبر پہ ہے راما یا رام۔ اس کو یہ سمجھیں کہ کراؤن پرنس ہے، اور باپ اپنا جو تاج ہے وہ اس کے سر کے اوپر رکھنے کا خواہش مند ہے۔ جو کونسل ہے، جو مشاورتی کونسل ہے، یا جو شورا ہے، یا جو کیبنٹ ہے، وہ بھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ حقدار ہے اپنے باپ کی پگڑی کا، اپنے باپ کی وراثت کا، اپنے باپ کی بادشاہی کا۔ لیکن جو ستیلی ماں ہے اس کی، وہ ایک چال چلتی ہے اور اپنے شوہر کو وہ اس پہ رضامند کر لیتی ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی چال چل کے کہ اس کو آپ دیس نکالا دے دیں، اور کالکیی اس کا نام ہے، اس کی جو ماں ہے، اور آپ اس کو دیس نکالا دے دیں، اس کو ایگزائل میں بھیج دیں، اور جو تخت و تاج ہے وہ آپ میرے بیٹے کے سر پہ رکھ دیں، اور اس کے بیٹے کا نام ہے بھارتا۔ اب جو تیسرا اس کا بھائی ہے لکشمن، وہ اور یہ دونوں وہاں سے نکل پڑتے ہیں، لیکن یہ روایت میں آتا ہے کہ جو بھائی ہے بھارتا، وہ یہ اس شرط کے اوپر جو دیس نکالے والی شرط ہے، اس کو بھی نہیں مانتا، اور نہ وہ لینا چاہتا ہے وہ جو تاج ہے۔ اس کی جگہ وہ اپنے بھائی کی جوتیاں تاج و تخت کی جگہ رکھ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ اس کی امانت ہے، وہ جب بھی آئے گا واپس تو میں اس کو یہ واپس کر دوں گا۔ لیکن وہ جو رام ہے وہ یہ واپس نہیں لینا چاہتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں جو باپ کا فیصلہ ہے اس کو میں مانوں گا۔ اب اس میں دیکھیں کہ غیر محسوس طریقے سے انسانی نفسیات کے اور انسانی فطرت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ ستیلا پن جس میں جیلسی ہے، اور جیلسی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حربے سے وہ عورت باز نہیں آتی۔ ایک پاک باز اور ایک اوتار کے گھر میں ایک ایسی عورت ہے جو سازش کرنے سے باز نہیں آتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ نبیوں کے گھروں میں بھی ایسی بیویاں تھیں، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، یا جناب لوط کی بیوی ہے، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور وہ غرق ہو گئی ان کے ساتھ ہی۔ تو اس طرح کی عورتیں بھی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو انسان خود بہتر ہے اس کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہو۔ یہ ایک سبق اس میں یہ بھی ہے، انسانی فطرت ہے، اس میں کوئی بھی دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کا ہو سکتا ہے۔ یا پھر ستیلے پن کا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جیسے ہم سوچتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ جس طرح جناب ابراہیم کو ان کی جو پہلی بیوی ہیں حضرت سارہ، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اسماعیل اور اس کی ماں جو ہاجرہ ہے اس کو آپ ایگزائل میں بھیج دیں، آپ ان کو باہر بھیج دیں۔ چنانچہ وہ مکہ میں ان کو آ کے چھوڑ جاتے ہیں بے آب و گیا وادی میں۔ اس میں تو جو کچھ جو میرے سننے والے ہیں وہ اس بات سے بھی واقف ہیں۔ بین ہی یہ وہ ایگزائل ہے